الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ملجانا ومأوانا معيدنا مخدومنا منظومنا أجدر الخلق جديرنا أكمل الخلق وأعظم الخلق وأكرم الخلق أنور الخلق أجمل الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وواقينا من عذاب الله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته راشدين المرشدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله رحمت للعالمین ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رحمت للعالمین ہے جان محفل آپ ہے اور منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہے منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہے میرے حضور قبلہ عالم آپ کی شان میں کوئی الفاظ نہیں رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ منظور شدہ تسلیم شدہ
غلام صادق اور میرے ملجا و ماما۔ سبحان اللہ۔ مجھے دنیا کے گند سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمانے میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور قبلہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضور قبلہ عالم پیر محمد حسان نصیب الرحمن صاحب مدد الاولانی، سبحان اللہ۔ آپ کا حکم ہے تمام احباب معززین علاقہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ مجلس میں، اس مبارک مجلس میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بہت سارے اساتذہ ہیں جن سے میں نے علم حاصل کیا، ان میں سے ایک استاد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا درود کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں جو نور ملا اس کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو جمع فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ اور اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے سبحان اللہ۔ کہ ذکر ہو اس کے حبیب علیہ السلام کا، اور کر رب کریم رہا ہو اور مجمع ملائکہ کا ہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کے درجات اور بلند فرمائے۔ آمین۔ اب الفاظ ہے ہی نہیں، وکیبولری is too short۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے خوبصورت رہنمائی بھی عطا فرما رکھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ کا یہ انداز مبارک ہے جس میں آج آپ رونق افروز ہیں، آپ کا یہ انداز مبارک ہے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز مبارک اس وقت کی یہ بات ہے کہ ایک یہودی چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بیڑیے نے حملہ کیا۔ بیڑیے نے حملہ کیا تو یہودی چرواہے نے کیا کیا کہ وہ ڈنڈا مار کے نا تو اپنی بکری چڑھا لی۔ تو وہ بیڑیا جو ہے نا وہ ٹیلی کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو وہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ یہودی کے وہ دل میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ بیڑیا باتیں کرتا ہے، کیسی عجیب بات ہے جی، بیڑیا باتیں کرتا ہے۔ بیڑیے نے دوبارہ جواب دیا، وہ کہنے لگا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بیڑیا باتیں کرتا ہے،
عجیب تر بات یہ ہے کہ یہ جو ساتھ والی یہ پہاڑوں کے درمیان یہ جو ایک بستی ہے کھجوروں والی، تم ادھر اگر چلے جاؤ تو وہاں پر اللہ کے ایک نبی ہے. یہ بیڑیا کہہ رہا ہے، یہ بیڑیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہے. آپ اتنی شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اس کے بھی خبر عطا فرماتے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر عطا فرماتے ہیں. تو یہ عجیب تر ہے، یہ بات عجیب تر ہے. یہ نہیں کہ میں باتیں کرتا ہوں، یہ عجیب تر ہے کہ وہ ہر چیز کا وہ آپ کے علم میں ہے. ادھر جائے آپ ایک تحریک پیدا ہوئی، پروفیسر صاحب فرما رہے تھے. اب میں اگر یہاں پر ہی ایک دو چیزیں عرض کروں. اب بیڑیے کو کیا لالچ تھی؟ انسان ہے، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. کسی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ بڑا نام نکل جائے ہمارا، یہ ہو جائے یہ ہو جائے، ہوتا ہے. پھر کسی جگہ پر کیا لالچ، کسی جگہ پر کیا لالچ. اب بیڑیے کو کیا لالچ تھی؟ یہی تھی کہ اس کے دل میں اس کو یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ ڈیوٹی کسی سے بھی لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ڈیوٹی لے سکتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آپ نے پڑھا تو کبھی چڑیوں نے ہاتھی مارے، لیکن آپ نے قرآن کریم پڑھے اللہ تعالیٰ چاہے تو مروا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی، ہم چڑیوں کو کیا لالچ ہے، چڑیوں کو کیا غرض ہے. ہم تو ہر بات کی غرض میں ہوتی ہے، ہر چیز ہماری جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جناب ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، واہ واہ ہو جائے گی، بلے بلے ہو جائے گے، لوگ کہیں گے بڑا یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. اب چڑیوں کو کیا غرض تھی؟ اصل چیز جو ہمیں پیر و مرشد نے جو سکھائی ہے کہ ہر بات میں یہ چیز ملحوظ خاطر رکھو کہ یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرنی ہے. ہم نے یہ بات اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. بلکہ پیر صاحب نے یہاں تک رہنمائی فرمائی کہ اپنی صحت کا دھیان رکھو. اس لیے نہیں کہ آپ کی جاب بڑی اچھی ہے تو آپ کی انکم زیادہ ہو جائے گی یا کاروبار میں، ہاں وہ بھی ایک سنت طریقہ ہے، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. کاروبار کرنا، اچھا کاروبار کرنا، اچھا بزنس کرنا، الحمدللہ these are the ways of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارے پیر و مرشد نے جدھر ہمارا دھیان اور توجہ دلائی وہ یہ کہ ہم نے مشن کو پھیلانا ہے، اور مشن کو پھیلانے کے لیے اگر اچھی صحت ہوگی تو آدمی ذرا زور کے ساتھ، ذرا اس کو پھر تھکان زیادہ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا بہرحال ادھر بھی آپ نے یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ جتنا آدمی حضور علیہ السلام کی محبت میں غوطہ لگاتا جاتا ہے تھکاوٹ اس کے نزدیک آتی بھی نہیں ہے. لیکن کیونکہ میں اپنے بات کرتا ہوں کمزور ہو گئے اس طرح، تو آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مشن ہے نا، یہ جو 1400 سال یہ تحریک چل رہی ہے، یہ یاد رکھنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک کیا چل رہی ہے؟ ہم نے کسی کو مارنا، ہم نے کسی کے خلاف کام کرنا؟ نو. ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ میں جب بات کروں تو صرف اس طرح نہیں. پیر و مرشد نے فرمایا کہ جب بات کرو تو اس انداز میں کرو کہ خود بھی اس پر آدمی عمل کرے. تو اس کے دل میں، چرواہے کے دل میں تحریک پیدا ہوئی. اب دل میں آیا کہ یہ بات تو واقعی عجیب تر ہے، یہ پہلے سنی نہیں ہے. ہم دور دراز کے علاقوں میں دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ اگر میں ادھر جاؤں گا تو پیچھے میری بکریوں کا کیا ہوگا. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، انسان ہے نا. تو بیڑیے نے آگے سے جواب دیا کہ فکر نہ کر، جب تیرا رخ ان کی جانب ہو جائے گا نا تو پھر پیچھے کسی چیز کی تینوں فکر نہیں ہونی چاہیے. میں راکھی کر سا تیری بکریاں، میں تیری بکریاں بھی راکھی کر سا. پھر مرشد بھی یہی فرماتے ہیں کہ اپنا رخ ادھر کر. مجھے آپ حکم فرماتے ہیں ہم سب کو اور جو بھی آتا ہے آپ یہ فرماتے ہیں اپنا رخ ادھر کر.
یہ نہ کہہ کہ میرا بزنس ڈاؤن چلا جیسی آپ فرماتے میں تینوں گارنٹی دینا تو سچے دل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا تے او جڑا رب ہے نا وہ تیرے ہر معاملے کو اس طرح سنبھال دے گا کہ تینوں خبر بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو جب وہ وہاں پر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شانوں کے ساتھ رونق افروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پہلی نگاہ پڑی تو وہ دار اسلام میں داخل ہو گئے. دار اسلام میں داخل ہو گئے تو عرض کرنے لگے کہ اس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا میرے ساتھ. حضور علیہ السلام سے کیونکہ یہ تنہائی میں عرض کیا تھا. حضور علیہ السلام آپ نے پہلے اللہ کی بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا درود کیا ہے کہ وہ اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس طرح تخلیق کیا, میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرشتوں اس طرح تخلیق کیا, میں نے آپ کی آنکھ مبارک بنائی تو اس طرح, آپ کا چہرہ مبارک بنایا تو اس طرح, میں نے آپ کے ہاتھ مبارک بنائے تو اس طرح, میں نے آپ کا وجود مبارک بنایا تو اس طرح. سبحان اللہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, سارے صحابہ کو آپ نے فرمایا جمع کرو صاحب. آپ نے ان کو کھڑا کیا, کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع لگا کے, صحابہ کا مجمع لگا کے فرمایا کہ انہوں دسوں پھر کی ہویا تو آنے, انہوں دسوں پھر کی ہویا تو آنے. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے عرض کی تھی کہ میں تے بکریاں چڑھا رہا سی تے اس طرح اس ایک پگیار نے اٹیک کیتا تے میں چھڑاؤں کی کوشش کی تھی تو اس نے کو گلنا شروع کر دیتی ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دا شرف میں نے ملیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کھڑا کیتا کہ تسی ذکر سناؤ انہوں کی ہویا کہ میری شان انہوں دسو کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے کتنی بڑی شانہ رہا مبوز کیتا ہے. یہ جنہیں اگلے پچھلے نا یہ اگر میری طرف بلا سکتے نا تو اللہ تعالیٰ بڑا ڈائٹی ہے, وہ پھر پیڑیے کی ٹیپی لا دے, وہ پیڑیے کی ٹیپی کرن تے قادر ہے. یہ اگلے پچھلے جڑے نا یہ سارے مجھے تے پارٹی سارے یہ حسد کر دیں میرے ذکر تو تے پھر اللہ تعالیٰ پیڑیے تے دل چی پا دیں کیونکہ وہ مالک ہے نا ساری کائنات, اس نے کو لوگ ڈیوٹی لے سکتے, وہ بادشاہ جی ہویا, وہ سلطان جی ہویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح اے عمل مبارک فرمایا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ دا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب آگے چلتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس انداز میں آپ آج رونق افروز ہیں, بعد میں اس وقت بھی اور بعد میں کچھ لوگوں نے جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی جناب اس طرح کا, وہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ جھوٹے وہ جو تھے مسیلمہ کذاب اور اس کی پارٹی, تو یہ بہت بڑی ایک جنگ جاری تھی. تو یمن میں جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ وہ گرفتار کیا, تو وہ جو تھا وہ جو دعویٰ کرتا تھا اس نے کہا کہ آپ کہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, یہ میں غلام کا انداز دکھا رہا ہوں آپ کو کہ غلام ہوتے کس طرح. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے ایک ذرہ عطا فرماتا. وہ فرماتے مجھے آواز ہی نہیں آئی, کیا تھی وہ کبھی تو کہے تو منتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب فرماتے کیا تھی آواز کوئی نہیں آئی. پھر اس نے دوبارہ آپ اگے عرض کی تھی بھائی تو یہ منتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس پھر دوبارہ سمجھے کہ نہ پہلے گل سنی کوئی نہیں ہوئی تے عرض کرنے لگا کہ کیا تسی کہتے ہو کہ میں اللہ کے رسول. آپ نے کیا آواز کوئی نہیں. پھر دوبارہ اس طرح. تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر جب ایک دشمن سے
ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی بات آپ فرما رہے تھے کہ پروفیسر صاحب، اور یاد رکھیں کائنات کے اندر پوری جدو دی بنی ہے اور جتھے تک رہیں جدو دی یہ بنی ہے جتھے تک یہ رہیں from the beginning until end جتھے وڈا حوالہ پیش آئے گا نا تاریخ دے وچ اتھے رسول اللہ دے غلام ہی نظر آئے سبحان اللہ یہ طے شدہ گل ہے یورپ وچ رہو توڑے امریکہ وچ رہو توڑے جتھے بھی رہو جتھے کسے وڈے حوالے دی ضرورت آئے گی نا اے بڑا سانجھا حوالہ اے بڑا کڑلے والا حوالہ اتھے حضور علیہ السلام دے غلام ہی نظر آئے سبحان اللہ انہوں نے کی کیتا جناب انہوں نے کام یہ تقریر کاراں دا انہوں نے آگ جلا کے تے آپ دے بارے جو انہوں نے پلان کیتا کہ انہوں نے اس دے وچ اسی اس طریقے نہ تے آپ تشریف لے گئے آگ دے وچ آگ نے کی کہنا سی آپ دے غلام حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں سارے نے جڑا دیکھا کہ انہاں دے اتے دے اس چیز دا کوئی اثر نہیں ہے اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا آگ ان کو چھوتی نہیں کس طرح چھوئے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہو تو آگ چھو جائے یہ کس طرح ہو سکتا ہے سبحان اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھا تو جب آئے تو سبحان اللہ جو غلام ہوتے ہیں نا غلام ان کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ غلام ادھر دیکھو یہ ساتھ سبحان اللہ اے غلام نے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے سارے ہیں جی اور حضور علیہ السلام دے غلام صادق دا چہرہ مبارک ہی اس چیز کی گواہی ہوتا ہے اور اندر دی گال ہوئے تے باہر بھی تام دی ہے نا اندر آباد ہوئے تے باہر بھی کچھ ہوتا ہے تے سبحان اللہ